نواز شریف ان اور عمران خان آؤٹ، کیا بنے گا آگے؟ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. نہیں، جو اپنا معاملہ چل رہے تھے شیخ صاحب، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ پی ٹی آئی کو جون سا نا کھڈے لین لگا دیں گے کہ قانون کو تو ماننا پڑے گا. نیب والوں نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے. یہ کیس نیب نے نہیں بنایا، عدالت کے حکم پہ بنے تھے. جب یہاں پہ تھے میاں نواز شریف صاحب، تب بھی تو وہ عدالت میں جاتے تھے، تب بھی تو یہ سارا سسٹم چل رہا تھا، لیکن ان کو سزا بھی ہوگی. تب حالات سازگار نہیں تھے، اب حالات سازگار ہیں. میاں نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے تو ادھر آپ نے، میں نے اور ہم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے منہ سے چور 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 چور، پناما پناما اور اس طرح کی گردان لگی ہوئی تھی. مسلم لیگ نون کے راستے اب بالکل کلین ہوتے جا رہے ہیں، کلیئر ہوتے جا رہے ہیں. لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ الیکشن نون لیگ کے لیے سیدھا ہو گیا ہے. ایون فیلڈ کے علاوہ بھی کوئی پنڈارا تو نہیں کھل پڑے گا؟ نہیں، ابھی ان کے لیے تو راوی چین ہی لکھ رہا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان طاہر وکی اور آپ دیکھ رہے ہیں 96 نیوز ڈرامہ کا پروگرام بے لگام. ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایون فیلڈ میں نواز شریف کی بریت اور دوسری طرف پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کا فیصلہ. تو آئیے آج اس ٹاپک پہ ہم اپنے ساتھی شیخ عثمان صاحب سے بات کرتے ہیں. شیخ صاحب، آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں. شیخ صاحب، نواز شریف ان اور عمران خان آؤٹ، کیا بنے گا آگے؟ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. اب یہ دیکھیں کہ اگر اس کو ماضی سے چلیں تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی فلم چل رہی ہے یا کوئی اس کا کوئی نیا ورژن آ رہا ہے کہ ایک ٹائم تھا جب نواز شریف آؤٹ ہو رہے تھے، ٹھیک ہے، اور عمران خان صاحب ان ہو رہے تھے، چڑھائیاں کر رہے تھے. اور اب آج کی ڈیٹ میں جب سے میاں نواز شریف صاحب پاکستان تشریف لائے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے اور میاں نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کے لیے اچھی خبریں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف عمران خان صاحب کے لیے جو کل کے لاڈلے تھے آج زیر عتاب ہیں، تو ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ایک فیصلے کی وجہ سے انٹرا پارٹی الیکشن کروانا پڑے اور اس میں تکنیکی وجوہات کی بنا پر انہیں دستبردار ہونا پڑ رہا ہے نا. چیئرمین کے الیکشن، انٹرا پارٹی الیکشن میں ایز کینڈیڈیٹ وہ نہیں آ رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ نہیں ہے تو کون آ رہا ہے؟ ہاں جی، دل پہ پتھر ہی رکھ کے ہوتا ہے، ادھر کون چھوڑتا ہے. تو اس میں اب اپنا وہ بیرسٹر گوہر کو اناؤنس کر دیا ہے. تو دیکھیں آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ اپنا رنگ دکھاتی جائیں گی. اور الیکشن تو نہیں ہوگا، میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیوں نہیں ہوگا. کس کا الیکشن کی بات کر رہے ہیں؟ انٹرا پارٹی ہوگا بھائی، وہ کاغذی کاروائی کریں گے تب بھی تو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کروائیں گے وہ کاغذات کہ یہ چیئرمین آ گئے، یہ ہم نے الیکشن کروا لیا ہے. انٹرا پارٹی الیکشن ایک ڈھکوسلا ہے ہر پارٹی کے لیے ہی. شاید کہیں جماعت اسلامی یا کوئی چھوٹی موٹی پارٹیوں میں پراپر طریقے سے ہوتا ہو، ادروائز تو یہ تو بس خانہ پوری کرتے ہیں، کاغذی کاروائی کر کے کاغذوں کا پیڑ بھرا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کرا دیا. اب وہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے. نہیں، اب شیخ صاحب آگے بنے گا کیا؟ جی وہ تو اب حالات آپ کے سامنے. مطلب یہ ہے کہ بلے کا نشان قائم رہے گا. میرا پہلے بھی خیال تھا کہ قائم رہے گا، لیکن جو تکنیکی وجوہات جون سی ہے الیکشن میں حصہ بھی لے گی. جی لینا چاہیے، بالکل، کیوں نہیں لے گی، پی ٹی آئی کا رائٹ ہے. نہیں، جو اپنا معاملہ چل رہے تھے شیخ صاحب، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ پی ٹی آئی کو جون سا نا کھڈے لین لگا دیں گے یہ. لیکن اب کیونکہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے، جو بھی فیصلہ خان صاحب نے کیا ہے، اب بے شک دل پہ پتھر رکھ کے کیا ہوگا، لیکن انہوں نے پارٹی کو میرا خیال بچانے کے لیے ٹھیک فیصلہ کر دیا. آپ دیکھیں نا کہ قانون کو تو ماننا پڑے گا. اب دوسرے اس کے پہلو پہ آتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کی بریت کے اوپر. اگر ایک کیس رہ گیا صرف نا میاں نواز شریف کے خلاف، ایک ہی رہ گیا، ٹھیک ہے، تو یہ جو کیس ہوئے تھے ہم تو پہلے دن سے کہتے آ رہے تھے وہ عزیز والا رہ گیا ہے یا اچھا وہ آپ اس کو ایک سائیڈ پہ چھوڑے نا، جو رہ گیا وہ بھی رہ گیا، جب کلیئر ہوگا ہو جائے گا. میں دوسری بات کر رہا ہوں کہ ادھر یہ جب کیس میں آج سوال جواب ہوئے ہیں نا وہ انتہائی دلچسپ تھے. نیب والوں نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے کہ یہ کیس نیب نے نہیں بنایا، عدالت کے حکم پہ بنے تھے ریفرنسز. اور یہ اب دیکھیں پاکستان میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے آج سے نہیں ہو رہی، سال ہا سال سے
آپ ایوب خان کے دور میں چلے جائیں کہ ادھر طرح طرح کے قوانین آتے تھے جس میں تکنیکی بنیادوں پر لوگوں کو نااہل کر کے پسندیدہ کو ان کر لیا جاتا تھا، ناپسندیدہ کو آؤٹ کر لیا جاتا تھا، کسی کو بھینس چوری کے، کسی کو مرغی چوری کے مقدموں میں بھی انوالو کیا گیا. اور پھر اس کے بعد آرٹیکل 62 اور 63 یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے آ رہے ہیں ہمیشہ سے. تو میاں نواز شریف کا جو کل ان کے خلاف پوری جے آئی ٹی اور بڑے معاملات تھے، کیلبری فاؤنٹ اور فلانا ہو گیا جی، اسٹامپ پیپر بن گیا، جیلی گواہیاں ہو گئی، ایک فاؤنٹ آنے سے ابھی ایجاد نہیں ہوا تو اس سے پہلے کیسے ٹائپ ہو گیا تھا، بڑے ویلڈ ریزنز تھی. لیکن جب وہ چیزیں کلیئر ہونے پہ آئی ہیں تو رستے آسان ہو گئے ہیں، رستے کی جو وہ کانٹے تھے وہ ہٹتے جا رہے ہیں اور وہ خرامہ چلے آ رہے ہیں. اچھا شیخ صاحب، ایسے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جب یہاں پہ تھے میاں نواز شریف صاحب تب بھی تو وہ عدالت میں جاتے تھے، تب بھی تو یہ سارا سسٹم چل رہا تھا، لیکن ان کو سزا بھی ہوگی. تب حالات سازگار نہیں تھے، اب حالات سازگار ہیں. اچھا تب حالات سازگار نہیں تھے. مثلا آپ ان حالاتوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، اس دور میں میاں نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے تو ادھر آپ نے، میں نے اور ہم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے منہ سے چور 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 چور، پناما اور اس طرح کی گردان لگی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، جس وقت میاں نواز شریف صاحب کے خلاف جے آئی ٹی بنی، بڑے معاملات ہوئے، ان کو گرفتار کیا گیا، ان کو سزا دے دی گئی، تو بھائی میں تو ڈے فرسٹ سے کہتا آ رہا تھا کہ اگر میاں نواز شریف کرپٹ ہیں، اگر ان کے اوپر کوئی چیز ہے تو اس کو اس کے مطابق آپ کریں. آپ بھائی جان کیس کچھ چلاتے ہیں، سزا کسی چیز میں دیتے ہیں. ویسے ایک بات بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب پہ یہ جتنے کیس بھی ہوئے تھے جھوٹے تھے؟ میں صرف جس میں سزا ہوئی ہے اس کی حد تک بات کروں گا کہ عدلیہ نے یا جو بھی غلط فیصلے ہوئے تھے اس کی کریکشن ہو رہی ہے. اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو کا معاملہ الٹ تھا، ان کو عدالتی طور پہ قتل کیا گیا. یہ پاکستان کی عدلیہ کے اوپر ایک کویسچن مارک ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو والا کیس جو ریفرنس ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ پڑا ہوا ہے، اس کو بھی ٹیک اپ کریں. اور دیکھیں سوسائٹیاں، معاشرے غلطیاں ہوتی ہیں، ان کی اصلاح کرتے رہیں اور آگے بڑھیں. اب کیا ہو سکتا ہے کہ میاں نواز شریف کو اللہ تعالیٰ صحت تندرستی دے، حیات ہے، اگر ان کی حیات میں انہیں انصاف مل گیا ہے، میں اس کو انصاف ہی سمجھتا ہوں نا، انصاف مل گیا ہے تو آگے بڑھنا چاہیے. لیکن ذوالفقار علی بھٹو کو کون انصاف دے گا؟ اچھا شیخ صاحب یہ بتائیں کہ ایون فیلڈ کیا تھا، یہ کیس کیا تھا، یہ تو ذرا ناظرین کو بتائیں کہ یہ کیا معاملہ کیا تھا آخر. اچھا یہ ایک لمبی بات ہے، اس کے اوپر ان شارٹ آتے ہیں کہ جو کل کی سماعت ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو جو جج صاحب نے سوال کیے ہیں اس سے ہی نظر آ رہا تھا کہ کیا فیصلہ ہو سکتا ہے. بڑے اچھے سوالات تھے اور ویلڈ سوالات تھے، جس میں انہوں نے کہا جب کرپشن ہی نہیں کی تو پھر آمدن سے زائد اثاثے کیسے ہو گئے. نیب نے خود تفتیش کی ہوتی تو وہ کچھ بتانے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں نا. چیف جسٹس صاحب نے ان کو جو سزا ہوئی ہے وہ اپنا بیٹے سے تنخواہ نہ لینے سے. سر وہ جب کوئی بھی آپ کے خلاف کیس ہوتا ہے تو اس میں چارج فریم کیے جاتے ہیں نا، فرد جرم عائد کی جاتی ہے. اس میں فرد جرم ہی صحیح نہیں تھی، جو ایون فیلڈ کیس میں جو چارج تھا وہ صحیح فریم نہیں تھا، وہی غلط تھا. تو پھر اور نواز شریف کے خلاف نیب کو شواہد کا بھی پتہ نہیں تھا کہ کیا شواہد ہے ان کے خلاف نا. وہ نیب نے تو سیدھی سی بات کی ہے، انہوں نے کہا جناب عدالتی حکم پہ یہ کیس بنا. اچھا ایک بات ہے کہ شیخ صاحب مسلم لیگ نون کے راستے اب بالکل کلین ہوتے جا رہے ہیں، کلیئر ہوتے جا رہے ہیں، اور آگے جو الیکشن کا جو سلسلہ ہے ان کے لیے بآسانی وہ آگے بڑھ رہے ہیں. یہ الیکشن کے رستے نہیں، حل اور الیکشن لڑنے کی راہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ قانونی معاملات ہیں جن سے یہ نکلتے جا رہے ہیں. دیکھیں بری اور ہوتے جا رہے ہیں. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں. اچھا وہ میں عرض وہی کر رہا ہوں کہ نواز شریف یا پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما کیسوں سے بری ہوتے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف جو پی ٹی آئی کے چیئرمین اور باقی لوگ ہیں وہ اس میں اب آگے ہیں ٹارگٹ پہ، وہ ہو رہے ہیں. لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ الیکشن نون لیگ کے لیے سیدھا ہو گیا ہے.
ابھی الیکشن میں آپ کو پتہ ہے بڑی گیما گیمی ہوتی ہے, کمپین ہوتی ہے, آپ نے اپنا کوئی منشور دینا ہے. میاں صاحب اپنا دیکھیں نا, 35 سال میں اگر آپ منشور ہی نہیں دے سکے, آپ کا ٹارگٹ کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کا نعرہ آج بھی پتہ ہے کہ روٹی کپڑا اور مکان تھا. میاں نواز شریف صاحب کا کبھی نعرہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا ووٹ کو عزت دو, اور اس سے پہلے وہ قرض اتارو, ملک سنوارو. تو وہ ٹائم بائی ٹائم چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں. تو ابھی ان کو پرماننٹ بیسس پہ چیزوں کو جو اپنا منشور ہے وہ دینا ہوگا, اور اس کے بعد عوامی رابطے میں جب آئیں گے تو جب پتہ چلے گا کہ ان کے لیے الیکشن جیتنے کی راہ ہموار ہوئی ہے. اچھا شیخ صاحب, اس کا اب جو معاملہ چل رہا ہے میاں نواز شریف صاحب کا, وہ بری ہو گئے, اب تو ظاہر کا خوشیاں بھی منائی جا رہی ہیں, مٹھائیاں بھی تقسیم کی جا رہی ہیں, پارٹی میں بھی ہر جگہ وہ سارے بڑے خوش ہیں. تو آگے ایون فیلڈ کے علاوہ بھی کوئی بھنڈارا تو نہیں کھل پڑے گا؟ نہیں, ابھی ان کے لیے تو راوی چین ہی لکھ رہا ہے. آخری کیس رہ گیا, اس میں بھی انشاءاللہ تعالی میاں نواز شریف صاحب کلیئر ہو جائیں گے. اور جب میاں نواز شریف صاحب کو یہ قانونی معاملہ سے نجات مل جائے گی تو اس کے بعد الیکشن کمپین کی طرف جائیں گے. اور ہم تو دعا گو ہیں کہ الیکشن ہو اور اس میں عوام اپنے ووٹ کے حق کا آزادانہ استعمال کریں. اگر میاں نواز شریف صاحب کو پسند کرتی ہے عوام تو میاں نواز شریف کو آنا چاہیے, اور اگر کسی دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو ان کو آنا چاہیے. جمہوریت اسی کا نام ہے, اور جمہوریت کو آگے بڑھنا چاہیے. جی ناظرین, امید کرتے ہیں کہ آج بھی آپ کو ہمارا ٹاپک پسند آیا ہوگا. آخری بات کے ساتھ کہ مشکل وقت ایک ایسا فلٹر ہے, زندگی کو منافق, لالچی اور مکار لوگوں سے پاک کر دیتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اور شیخ عثمان کو اجازت دیجیے گا. 96 نیوز نامہ کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا. اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.